اچھا، اگلی چیز جو ہے وہ اس صورت کے فضائل ہیں. یہ تو تھا اس صورت کا جو ہے شان نزول اور اس سے متعلقہ جو ایک چیز تھی. اگلی ہے اس کے فضائل ہیں. اچھا، فضائل سے متعلقہ جو احادیث ہیں، چند احادیث میں آپ کو سنا دوں گا، اور پھر ان فضائل کا بیک گراؤنڈ کیا ہے جو ہم عمومی طور پہ نہیں سمجھتے، وہ میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ. یہ چند احادیث ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے میں انشاءاللہ عربی میں نے رکھی ہیں، اور اردو ٹرانسلیشن میں کر دوں گا، نہیں تو بعد میں ڈال دوں گا جس کو چاہیے ہوں گی. تو عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی سورۃ شیعہ 70,000 ملک حین نزلت. کیا میں تمہیں اس سورت پر رہنمائی نہ کروں جس سورت کو 70,000 فرشتے لے کے آئے؟ تو فرمایا بالکل، کیوں؟ سورہ کہف ہے کہ اس سورہ کہف کو 70,000 فرشتے لے کر آئے ہیں. اچھا، دوسری روایت ہے کہ مسند فردوس میں انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے قال نزلت سورۃ الکہف جملۃ معها 70,000. یہ اکٹھی اتری ہے یہ صورت، اور اس کے ساتھ جب صورت اتری تھی 70,000 فرشتے تھے، وہ اس کو لے کر آئے تھے. اور ایک اور روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الا ادلکم علی سورۃ، کیا میں تمہیں ایسی صورت کے بارے میں نہ بتاؤں شیعہ 70,000 ملک، کہ جس کو 70,000 فرشتے لے کے آئیں. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے رخصت کرنے کے لیے جانا، جیسے بارات پہ جاتے ہیں نا شیعہ، رخصت کرنے کے لیے کوئی جاتا ہے تو پورے باراتی ساتھ ہو جاتے ہیں. بتا آگے اس کو بات کہ وہ فرشتے لے کے آئے. ملا عظمها ما بین السماء والارض، کہ وہ اتنی بڑی تھی جس نے زمین اور آسمان کو بھر لیا، یعنی اس کے عزم، اس کی بہتری اتنی تھی. اچھا دیکھیں، یہ انہوں نے سوال پوچھ لیا تو بنیادی طور پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی کہاں سے لے کے آئے؟ ایک یہ ہے کہ لوح محفوظ سے لے کے آئے، تو نہیں، عمومی طور پہ ہوا یہ ہے جو مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک ساتھ جو ہے بیت عتیق جو ہے یعنی پہلے آسمان پہ اتارا، پھر وہاں سے نیچے جو قرآن اترتا ہے وہ اسباب اور ضروریات اور حالات کے تقاضوں کے مطابق اترا ہے. تو نیچے اترا ہے 23 سال میں، اور وہاں سے نیچے اترا ہے دفعتاً واحدہ. ہاں، 70,000 فرشتے آسمان سے نیچے لے کے، آسمان سے نیچے، لوح محفوظ سے نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک توجیہ ہے، ورنہ اوپر والے بھی بات لوگ کہہ سکتے ہیں، لیکن ساری روایات کو اگر مد نظر رکھا جائے تو یہ آسان اس کا جمع بن جاتا ہے، آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے. اچھا، قالوا بلا یا رسول اللہ، قالوا سورۃ، یہ انہوں نے پوچھا کہ کون سی سورت ہے؟ کہا سورہ اصحاب الکہف. یہ سورۃ الکہف جو ہے یہ ہے. من قرأها، جس نے اس سورت کو پڑھا یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، غفر له الجمعۃ الاخرى، تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک اللہ پاک معاف کر دیں گے، بخش دیں گے. اچھا، ابھی پڑھے گا اگلے جمعے تک معاف کر دیں گے. وزیادۃ ثلاثۃ ایام، اور 3 دن اور بڑھا دو، یعنی گویا کہ کتنے ہو جائیں گے؟ 7 دن وہ اور 10 دن. تو 10 دن کے لیے اس کے کیا ہو جائے گا بھائی؟ وہ فری ہٹ ملتی ہے نا، اس کو فری ہٹ مل جائے گی، چھکے مارو، اس کو معاف کر دیں. کیسے معاف کریں گے آگے اس کو بات کریں گے، ابھی احادیث کا صرف مطلب معنی سمجھ لیں. وہ اعطی نوراً، اور اس کو اللہ پاک نور دیں گے، یبلغ السماء، جو آسمان تک پہنچ جائے گا، یعنی اللہ پاک اس کو ایسا نور دیں گے جو آسمان تک. ابھی لائٹ اگر آن کریں آپ، کہاں تک جاتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہاں تک چلی جائے گی، اور کچھ لائٹ ایسی ہیں آپ کو دور سے نظر آئیں گی ایسے جاتی ہے، لیکن آسمان تک وہ بھی نہیں جاتی. یعنی ایسا نور دیں گے، ایسے لائٹ دیں گے جو کہاں تک جائے گی؟ آسمان تک جائے گی. وہ وقیہ فتنۃ الدجال، اور اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ کر دیا جائے گا، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اور روایت ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات، جس نے سورہ کہف کی 10 آیات یاد کر لی، من اول سورۃ الکہف، سورہ کہف کی پہلی 10 آیات یاد کر لی، عصم من الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. یہ دجال کا فتنہ کیا ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی بات کریں گے. رواہ مسلم و ابو داؤد و النسائی و ترمذی، یہ ساری روایات ہیں. البتہ ترمذی کے الفاظ یہ ہیں کہ من حفظ 3 آیات، جس نے 3 آیتیں یاد کر لی، من اول الکہف، سورہ کہف کی پہلے ایسے سے. تو پہلی روایت میں 10 تھیں، اس روایت میں کتنی ہیں؟ 3 آیتیں بھی یاد کر لیں، تو اس کو کیا ہو جائے گا؟ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا. اچھا، آپ غور کیجئے گا کہ پہلی 3 آیتیں یا پہلی 10 آیتوں میں ہے کیا؟ وہ کیا خزانہ ہے جس سے آدمی دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ تو وہ انشاءاللہ جب آئیں گے آپ کے سامنے آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا وہ ہے کیا خزانہ. اچھا، اگلا حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قرأ العشر الاواخر، حفظ نہیں، جس نے آخری 10 آیت پڑھ لی سورہ کہف کی، عصم من فتنۃ الدجال، وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو گیا.
اب پہلے 10 آیات کے حفظ کرنے کا تھا نا، اب کیا ہے آخری 10 آیات یاد پڑھ لے صرف۔ اچھا، ایک نسائی کی روایت کے اندر ہے من قرأ 10 آیات من الکہف، جو سورہ کہف کی 10 آیات پڑھ لے گا کہیں سے بھی، یعنی مینشن نہیں ہے شروع درمیان آخر نہیں، کوئی بھی 10 آیات پڑھ لے گا تو وہ کیا ہو جائے گا، دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ حضرت علی ابن حسین عن ابیہ عن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مرفوعاً کہ من قرأ سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف پڑھی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، جس پر عمومی طور پر لوگ عمل کرتے ہیں کہ جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، فَهُوَ معصوم، وہ معصوم ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، اِلیٰ 8 ایام، 8 دن تک، من کل فتنۃ، ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے۔ یہ فتنہ ہوتا کیا ہے، اس کے اوپر بھی ہلکی سی بات کریں گے۔ وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَّالُ عُصِمَ مِنْهُ، اگر دجال بھی نکل آیا اس سے بھی محفوظ رہے گا، یعنی ہر فتنے سے محفوظ رہے گا، اور اگر دجال نکل آیا تو اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ ورویہ فی فضلها من حدیث انس، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ قال من قرأ بها، جو اس کو پڑھے گا، اعطی نورا، اس کو اللہ پاک نور عطا فرمائیں گے۔ کتنا نور ہوگا، بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے درمیان، یعنی اتنا نور ہوگا آسمان اور زمین چمک پڑیں گے، اس کے درمیان پورا ایریا روشن ہو جائے گا۔ ووقی بها فتنۃ القبر، اور اسے فتنہ قبر، قبر کی آزمائش سے بچا لیا۔ اگلی ایک حدیث ہے کہ عن سہیل ابن معاذ ابن انس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من قرأ اول سورۃ الکہف وآخرہ، جس نے سورہ کہف کا پہلا حصہ اور سورہ کہف کا آخری حصہ پڑھ لیا، کانت لہ نورا من قدمہ الی رأسہ، تو اس کے لیے نور ہوگا سر سے لے کر پاؤں تک، یعنی تھوڑا سا نور ہوگا۔ شروع کا حصہ اور آخر کا حصہ پڑھ لیا تو کتنا نور ہوگا، تھوڑا سا نور ہوگا۔ ومن قرأ کلھا، جس نے پوری سورت پڑھ لی تو کتنا نور ہوگا، کانت لہ نورا ما بین السماء والارض، تو اس آسمان اور زمین کے درمیان والا نور ہوگا، یعنی اس کو بڑی لائٹ مل جائے گی۔ یہ لائٹ کیا ہے، نور کیا ہے، کیسے ملے گا؟ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ، جس نے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھی، سطح لہ نور من تحت قدمیہ، اس کی قدموں کے نیچے سے نور نکلے گا، ایسے بچھے گا، یعنی جیسے قدموں کے نیچے سے نور نکلنا شروع ہے، سطح بچھ جانے میں، ایسے پھیلے گا، ایسے بچنا شروع ہو جائے گا قدموں کے نیچے سے۔ تو جیسے نیچے سے نکلا پھر کہاں جائے گا، یضیء لہ یوم الی عنان السماء، آسمان کو چھونے لگ جائے گا، یعنی ایسے جائے گا اور آسمان کو چھونے لگ جائے گا، یعنی پورا سارا ایریا روشن ہو جائے گا۔ اور کہتے ہیں یضیء لہ یوم القیامۃ، اور اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، یعنی یہ سورہ کہف کرنے والے کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا۔ اور ایک اور کام، غفر لہ ما بین الجمعتین، اور اس کی 2 جمعوں کے درمیان کیا ہو جائے گی، بخشش ہو جائے گی۔ اب پہلے 10 دن کی بخشش تھی اور یہاں کتنی ہے، 2 جمعہ کے درمیان کی بخشش کا فرما رہے ہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ قال، وہ فرماتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اضاء لہ من النور ما بینہ و بین بیت العتیق، اس کے درمیان ایسا نور روشن ہوگا جو اس کے درمیان میں اور بیت عتیق کے درمیان ہوگا۔ بیت عتیق وہ جگہ ہے خانہ کعبہ جہاں پہ اسی کی سیدھ میں اوپر جو ہے آسمان میں خانہ کعبہ ہے، سمجھ، تو اس کو بیت عتیق کہتے ہیں۔ تو یہاں سے بیت عتیق، اس کا مطلب ہے کہ آسمان تک روشن ہو جائے گا، یعنی وہ نور سیدھا بیت عتیق تک جائے گا، اتنا پاورفل روشن اور وہ نور ہوگا اس کا۔ آگے فرماتے ہیں کہ ما بینہ و بین الجمعتین، اور اس کے لیے نور ہوگا اوپر والی سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ، جو جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے گا، اضاء لہ من النور ما بینہ و بین الجمعتین، ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کو لائٹ مل جائے گی، چارج ہو جائے گی اس کی لائٹ، اس کو نور ہوگا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک۔ اچھا، آخری روایت ایک دیکھ لیتے ہیں کہ نبی عاشم باسنادی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف پڑھی، کما نزلت یا کما نزلت، جیسے اتری ہے۔ کیسے اتری ہے سورہ کہف، غور کرنا پڑے گا نا آپ کو، اتری کیسے، کن اسباب تھے، کیا تھی، حالات کیا تھے، کیسے اتری ہے، پڑھا، کانت لہ نورا یوم القیامہ، تو یہ قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی۔ اچھا، یہ ساری روایات جو ہیں یہ مختلف احادیث کی کتاب اور تفاسیر ابن کثیر، تفسیر مزری، تفسیر قرطبی اور دوسری ان سے روایات سے لی گئی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر ویسے ہی معتبر تفسیر کی کتاب، تو ان سے سننے کے بعد اب جو آپ لوگوں کے ذہن میں خلاصہ بننا چاہیے، وہ خلاصہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں، پھر اس کے بیک میں کیا ہے،
اس کے پیچھے کیا ہے اس کا ایک چلکی سی سمری پیش کر دیں. ساری باتیں پڑھنے کی ہیں, سننا بھی اس میں آ جائے گا, سن لیتے ہیں. نہیں, وہ بھی پڑھنے کی بات. اچھا, سننے کی بات آئے گی, کہاں آئے گی اس کو تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. جب یہ چیز سمجھ آئے گی نا کہ اس کا فضیلت کا مطلب کیا ہے, یعنی یہ جو فضائل ہیں ہم اس کے بارے میں سنتے ہیں اور دوسری صورتوں کے بارے میں سنتے ہیں, وہ سمجھ آ جائے گا, پھر آپ کو سوال کو جواب خود ہی مل جائے گا. اچھا, مثال لے لیں, میں ایک دعا پڑھوں گا, آپ لوگوں نے میرے ساتھ پڑھنی. اللہم امت جمیع المسلمین ودمر دیارہم وزلزل اقدامہم. یہ دعا میں نے پڑھ لی. اب اس دعا کو میں اردو میں پڑھنا ہوں, میرے ساتھ پڑھنی. اے اللہ سارے مسلمانوں کو مار دے, اے اللہ سارے مسلمانوں کے گھروں کو تباہ کر دے, اے اللہ سارے مسلمانوں کے قدموں کو جو ہے ڈگمگا دے. کیوں نہیں بول رہے آپ لوگ؟ اب آپ کو فرق سمجھ آیا ہوگا کہ ہم قرآن پڑھتے ہیں نا, یہ فرق ہے بس. اب آپ سمجھیے گا اس کو کہ سورہ واقعہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کس سے بچاتی ہے؟ فقر سے بچاتی ہے نا. اسی طرح سورہ ملک کے بارے میں آتا ہے, وہ کس سے بچاتی ہے؟ کیسے؟ اب غور کیجئے, اگر آپ عربی میں پڑھتے ہیں جیسے میں نے پہلے پڑھا تھا, لیکن اسی چیز کو اگر آپ اردو میں پڑھیں, یعنی سمجھ کے پڑھیں, مطلب یہ ہے اگر وہ روزانہ ریپیٹ کریں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ہم نے زندگی اور موت کو کیوں بنایا ہے؟ تم نے دیکھا نہیں, یعنی سورۃ تبارک الذی بیدہ الملک, وہ ہر چیز پر اس نے خلق الموت والحیات, میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ میں تمہیں کیا کروں؟ آزماؤں. آگے پڑھتے چلے جا رہے ہیں. تم دیکھتے نہیں آسمان میں جو پر پھیلائے ہوئے ہیں جو پرندے ہیں, ان پرندوں کو کون سنبھالے ہوئے؟ نہیں تو ہوں سنبھالنے والا. پھر آگے جاتے ہیں کہ جب ایک جماعت جہنم میں جائے گی اور جہنم میں جو سائڈوں پہ جو چوکیدار کھڑے ہوں گے وہ ان سے پوچھیں گے تمہارے پاس کوئی بندہ نہیں آیا تھا ڈرانے والا, تمہیں بتانے والا نہیں آیا تھا کہ یہ جہنم میں آ جاؤ گے یہ کام کرنے کے نتیجے میں؟ وہ کہیں گے آیا تو تھا, ہم نے ان کی سنی ہی نہیں. اچھا, اس بات کو روزانہ پرچے پہ لکھ کے پڑھیں, روزانہ پرچے پہ لکھ کے کوئی آپ کو سنائے, اس بات کو آپ روزانہ پڑھیں, تو وہ عربی والی فیلنگ ہوگی یا اردو والی جو دعا میں مانگ رہا تھا اور آپ نے کہی ہی نہیں ہے, وہ والی فیلنگ ہوگی. اب آپ بتائیں فضیلت کا مطلب کیا ہے؟ سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے میں پانی کو اتارتا ہوں, میں اتارتا ہوں, تم اتارتے ہو. اس پانی سے میں پھل اگاتا ہوں, سبزیاں اگاتا ہوں, چیزیں اگاتا ہوں, میں اگاتا ہوں, تم اگاتے ہو. تو آپ بتاؤ, جو وہ اگاتا ہے, جو پانی اتارتا ہے, سبزیاں اگاتا ہے, چیزیں بناتا ہے, وہ تمہیں کھلائے گا نہیں, وہ رزق نہیں دے گا, وہ فقیر رکھے گا تمہیں, وہ تمہیں محتاج رکھے گا. تو جب اس کو سمجھ کر اگر سورت کو پڑھیں گے تو پھر فقر و فاقہ, یعنی یقین وہ رہے گا جس کے ساتھ فقر و فاقہ ہے, یہ یقین بدل جائے گا. اب آپ بتائیں کہ عذاب قبر کس وجہ سے آتا ہے؟ گناہوں سے آتا ہے نا. تو اگر کوئی بار بار کہے کہ تم جب جاؤ گے تم سے یہ فرشتے پوچھیں گے اور تم فرشتوں کو یہ جواب دو گے, تو کہے گا یار میں کیوں جواب دوں گا, میں تو یہ کروں گا ہی نہیں ہے. لیکن اگر وہ اردو میں یعنی سمجھ کے اگر اس کو پڑھے گا تو پھر وہ اس کے اندر وہ فیلنگز پیدا ہوں گی. کوئی آپ روزانہ, میں یہ روزانہ آتے ہیں اور آتے ہی میں آپ سے یہ کہوں کہ جب بھی آپ آئیں گے مجھے یاد دلانا, میں ایک دعا پڑھانی ہے آپ کو, عربی نہیں اردو میں پڑھانی ہے کہ اے اللہ مجھے پیاری سی بیگم عطا فرما دے جو میری صبح بھی بات مانے, دوپہر بھی بات مانے, شام میں بھی بات مانے. اے اللہ تو ایسی بیگم عطا فرما دے جو کمائی بھی کرے اور جو میرے لیے سارے کام بھی کرے, میں گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں ہیں. اب یہ اندر کی چاہتے ہیں, مطلب کوئی بندہ کہے گا نہیں میں خود کام کروں گا, لیکن کچھ چاہتے میچ کھا رہی ہوں, تو صاحب کتنے مزے سے دعا مانگیں. اچھا, یہ دعا آپ روزانہ پڑھیں اور تصور کے ساتھ پڑھیں, غور کر کے پڑھیں, تو مزہ آئے گا نا. اس کے ساتھ ساتھ فیلنگ بھی بنے گی, اس کے ساتھ چاہتیں بھی بنے گی نہیں بنے گی. تو اب آپ بتائیں کہ یہ جو قرآن کے فضائل ہیں یہ ایسے ہی مل جائیں گے؟ سمجھنے کے ساتھ ملیں گے. جیسے میں نے ابھی عربی کی دعا پڑھی تھی, جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا عقیدہ بدلے گا سمجھ کر, جب آپ سمجھ کر پڑھیں گے تو آپ کی فیلنگز چینج ہو جائیں گی. اور یہی وجہ تھی کہ یہ آپ ان پر تلاوت کریں, تو تلاوت کا مطلب محض عربی کی رٹا پن نہیں تھا بنیادی طور پہ, کیونکہ جو تلاوت کرنے والے تھے تو وہ عربی کو جانتے تھے نہیں جانتے تھے. اب آپ بتائیں, آپ اردو کو جانتے ہیں, میں اردو میں آپ کو ایک چیز دے دیتا ہوں, جیسے میں نے دعا کی تھی اللہ سارے مسلمانوں کو مار دے. اب یہ اردو میں دعا تھی, میں کہتا ہوں روزانہ یہ دعا پڑھو, آپ پڑھیں گے میری مانیں گے؟ نہیں مانیں گے. کیوں نہیں مانیں؟ ان کو پتہ ہے کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں, میں صرف پڑھنے کا کہہ رہا ہوں, میں دل سے دعا مانگنے کا نہیں کہہ رہا ہوں. آپ پھر بھی نہیں کر رہے, میں صرف بات کر رہا تھا نا, میں دعا تو نہیں منگوا رہا تھا پراپر, ہے نا. اس کے باوجود بھی آپ کی زبان سے وہ الفاظ نہیں نکلے, اس وجہ سے نہیں نکلے کہ آپ کو ان الفاظ کی فیلنگز ہیں کہ میں کہہ کیا رہا ہوں. تو جب آپ کو پتہ چلے گا کہ سورہ کہف میں ہے کیا,
سورہ کہف میں اللہ باتیں کیا کر رہے ہیں. اچھا ایک چھوٹی سی بات شروع کی جب میں آگے کروں گا لیکن ابھی ذکر کرتا ہوں اس سے آپ ملائیں کہ اللہ کہتا ہے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے کتاب کو اتارا. کون ہے وہ ذات؟ اچھا کہتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تو کیا میں آپ کی تعریف نہیں کرتا؟ آپ میری تعریف نہیں کرتے؟ آپ دوست کی تعریف نہیں کرتے؟ آپ اپنی گرل فرینڈ کی وہ فلاں بندہ، اپنے دوست کی اپنے یار کی تعریف نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا. تو پھر ساری تعریفیں اللہ کے لیے کیسے ہوگی؟ یعنی کبھی اس کو سوچا ہم نے؟ جب اس کو ہم اردو میں پڑھیں گے تو ایک دم سے قرآن ہمیں عقیدت نہ ہو تو ہم آبجیکشن لگائیں گے نہیں لگائیں گے؟ صحیح بات بتا رہا ہوں، لگائیں گے نا. کیوں لگائیں گے؟ کہ ہم پھر سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. لیکن اب ہم نے کبھی سوچا کہ اللہ کہہ رہے ہیں تمام تعریفیں اللہ کے لیے، یعنی اس کی وجہ سوچی ہم نے. مانتے ہیں، چلو اللہ کو مانتے ہیں، ماننے کے ساتھ ہم نے سوچا نہیں کیونکہ اللہ ہے اس لیے تعریفیں ہیں، لیکن اللہ ہے اس لیے تعریف کیوں ہے؟ کبھی سوچا؟ جب اس کو سوچ کے یعنی جب پڑھیں گے اور اس فیلنگ کے ساتھ پڑھیں گے کہ مجھ سے کوئی بات کی جا رہی ہے، جیسے میں بھی بات کر رہا تھا آپ سے، سارے مسلمانوں کو مار دو، آپ کہہ رہے نہیں مارنا چاہ رہے، ہم دعا بھی نہیں کرنا چاہ رہے، تو فیلنگس تھی نا ساتھ میں. تو جب ان فیلنگس کے ساتھ سمجھ کے ساتھ قرآن پڑھنا شروع کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ زبان سے قرآن نکلتے وقت کیا ہوگا؟ آپ کے آنسو بہیں گے. زیادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جائے گا. بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ بڑھے گا. تو اب خرابی کہاں آتی ہے؟ یا تو ہم عقیدت کے ساتھ اٹا لگا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے معنی بھی پتہ ہوتا ہے، لیکن معنی پتہ ہوتا ہے معنی کی حد تک، لفظوں کی حد تک. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کو کوئی لفظ سکھا دیا اور کہا یہ پڑھتے رہو، مطلب پتہ ہے یا نہیں، چلو چلے گا تمہارا. فیلنگس کے ساتھ نہیں ہے. لیکن جب آپ اپنی زندگی کا سولوشن تلاش کرنے کے لیے پڑھو گے پھر کیا ہوگا؟ پھر ہر جگہ پہ آبجیکشن لگاؤ گے. اچھا اس کی فیل یہ کیوں کہا ہے؟ یہ تو ہوتا نہیں ہے عملی زندگی میں، تو اس طرح نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا نہیں، ایسے ہوتا ہے، ایسے ہوتا تو ایسے ہوتا نہیں. یہ تو اللہ کہہ رہے ہیں نا. اب آپ سمجھیے فضائل کو، اب سمجھیے کہ یہ فضائل کیا. اب آپ دیکھیے کہ اس صورت کے پہلی جو میں اس کی سمری کی ہے 4 پوائنٹس میں نے لکھ دیے، وہ 4 یعنی پوری احادیث کو 4 اور بھی بہت سارے ہو سکتے ہیں، میں اس کو تھوڑا کر دیے، کم کر دیے. کہ سب سے پہلی یہ کہ اس صورت کو 70,000 فرشتے زمین پر چھوڑنے آئے تھے. اچھا یہ بتائیے کہ جس کے پاس مثال لے لیں آپ کوئی گفٹ بناتے ہیں اور اس گفٹ کو کسی بادشاہ کے پاس بھیجتے ہیں اور اس گفٹ کا پروٹوکول دیتے ہیں، جو 10 گاڑیاں ہیں وہ جا رہی ہیں، تو یہ بتائیں اس گفٹ کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے یا جس کے پاس وہ گفٹ جا رہا ہے اس کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے نا. ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ جس کے پاس جا رہا ہے اس کو پروٹوکول دینے کے لیے گفٹ کو کیا کرنے ہیں؟ اچھے انداز سے بھیج رہے ہیں. اچھا دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جو گفٹ بھیجا جا رہا ہے کسی عام بندے کو بھیجا جا رہا ہے، لیکن گفٹ جو ہے نا وہ ہیرا ہے، اس کے لیے آپ نے 10,000 اور اتنے سارے لوگ جو ہیں اکٹھے کر کے اس کو بھیجا. اب آپ بتائیں کہ جس کو بھیجا جا رہا ہے اس کی اہمیت مد نظر ہے یا جو چیز بھیجی جا رہی ہے اس کی اہمیت مد نظر؟ دونوں صورتیں ہوتی نہیں ہوتی ہماری عملی زندگی میں. اب یہاں بتائیں کہ 70,000 فرشتے کیوں بھیجے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کو جتانے کے لیے بھیجے ہیں یا پھر اس صورت کی اہمیت کو جتانے کے لیے بھیجے ہیں؟ تو بنیادی طور پہ کیا ہے؟ اگر غور کریں تو قرآن تو پہلے بھی اترا ہے، تو قرآن کے ہر جو اقرا اتری تھی، اقرا بسم ربک الذی، اسی کے ساتھ 70,000 فرشتے آ جاتے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت تو پتہ تھی اور ہمارا دلی لگاؤ ہے اور قرآن کو ہم سیم سب کو ایک جگہ پہ رکھتے ہیں، لیکن اس صورت کی اہمیت جتانے کے لیے کہ بڑی اہمیت والی صورت ہے، یہ کمال صورت ہے، یہ گیم جو ہے آپ کی زندگی کی چینج کر کے رکھ دے گی، یہ آپ کا مائنڈ سیٹ چینج کر کے رکھ دے گی، آپ کی زندگی کے پرابلم سب ختم کر دے گی. اس لیے کیا بھیجا؟ 70,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا، اس صورت کی اہمیت جتانے. یہ خزانہ ہے. وہ کیسے خزانہ ہے؟ ابھی میں نے ایک صرف دعا پڑھائی ہے تو مائنڈ سیٹ چینج ہو جاتا ہے. وہ کیسے چینج ہوگا؟ ایک ایک چیز پڑھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں. اچھا یہ ایک صورت، تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یہ جو 70,000 فرشتے تھے یہ صورت کی اہمیت کو جتانے کے لیے بھیجے گی. کتنی اہم صورت ہے کہ اللہ 70,000 فرشتوں کو بھیج رہے ہیں اور اس صورت کو دے کر بھیج. اچھا دوسری چیز جو ہے، دوسری جو چیز ہم نے احادیث میں پڑھی ہے تو اس میں ہے فتنوں سے حفاظت. دوسری کیا بنیادی چیز ہے؟ کتنی طرح کے فتنوں کے حفاظت؟ 3 طرح کے فتنوں سے حفاظت کی بات کی ہے اس صورت. یہ صورت فتنے سے حفاظت کا ذریعہ بنے گی. اچھا فتنہ کیا ہوتا ہے اس کو تھوڑی دیر بعد ڈسکس کرتے ہیں. ابھی وہ صرف فی الوقت صرف سمجھ لیتے ہیں کہ فتنہ کون کون سے فتنے. ایک ہے 8 دن تک ہر فتنے سے حفاظت. آیا حدیث میں کہ 8 دن جو بھی فتنہ آئے گا اس سے حفاظت ہوگی. اب فتنے کو ذہن میں رکھ لیں، آگے اس کو ڈسکس کریں گے، آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کیجیے گا کہ ہم محفوظ کیسے ہوں گے فتنے سے. اچھا دجال کے فتنے سے حفاظت کہ 8 دن ہے، کہیں 10 دن کا بھی فتنے سے مذکور ہے، 10 دن تک فتنے سے حفاظت ہوگی. اچھا جمعے سے جمعے تک فتنے سے حفاظت، دجال کے فتنے سے حفاظت، اور تیسرے کون سے فتنے سے حفاظت ہوگی؟ قبر کے فتنے سے. ہر فتنے سے حفاظت، دجال کے فتنے سے حفاظت اور
قبر کے فتنے سے حفاظت. اگر زندگی میں دیکھیں تو یہ تین ہی چیزیں ہیں. تین کیسے ہیں آگے جب میں اس کو ریلیٹ کروں گا سمجھ آ جائے گی تھوڑا سا, کہ قبر کا فتنہ مرنے کے بعد ہے اور زندگی میں دو ہی فتنے ہیں, روزانہ پیش آنے والے مسائل پرابلمس فتنے کی صورت میں, اور یا پھر ایک بڑا فتنہ جو یعنی کچھ فتنے ایسے ہیں جو اعمال سے نکالتے ہیں, جو انسان کو اعمال نہیں کرنے دیتے, اور کچھ فتنے ایسے ہیں جو اللہ سے تعلق ہی ختم کر دیں گے, جو ایمان کو ہی ختم کر دیں گے. وہ دجال کا فتنہ ہے. دجال کا فتنہ ایمان کو ہی ختم کر دے گا, دہریہ بنا دے گا, اللہ کو نہ ماننے والا بنا دے گا. تو ایک فتنہ وہ ہے جو آپ کی دولت ہی چھین لے گا, ایک فتنہ وہ ہے دولت تو پاس رہنے دے گا, بیسک سافٹ ویئر ڈیلیٹ نہیں کر سکے گا, لیکن وہ وائرس ایسا ہوگا جو اس کے آپ نے جو بھی ایکسٹرا سافٹ ویئر کیے ہوئے ہیں بڑی مشکل سے کیے تو وہ سارے ڈیلیٹ کر دے گا, وہ کرپٹ کر دے گا. اور کچھ فتنہ ایسا ہے ونڈو ہی کرپٹ ہو جائے گی, آپ کا سافٹ ویئر ونڈو بیسک جو سافٹ ویئر ہے بائی ڈیفالٹ جو ہوا ہے وہی کرپٹ ہو جائے گا. اور جہاں اگر نیا سافٹ ویئر ہی ختم ہو جائے, سافٹ ویئر کام کرنا شروع کر دے اور انجینئر کے پاس لے جائیں, وہاں پہ بھی فتنہ آتا ہے, قبر کا فتنہ. سافٹ ویئر آف ہو جائے گا نا, سسٹم ختم ہو جائے گا, ڈسکنیکٹ ہو جائے گا, وہاں لے جائیں گے, پوچھیں گے کیا ہوا ہے سسٹم کے ساتھ, بتاؤ سسٹم کے ساتھ کیا کیا ہے, نبی کون تھا, دین کون تھا, ہے نا, ساری باتیں وہاں ہوں گی انشاءاللہ. اور پوچھیں گے کیا تھا. یہ فتنہ کیسے چینج کرے گا. اچھا, تیسری چیز جو بنیادی طور پہ ہے وہ نور ہے. اچھا, اسی فتنے کو تھوڑا سا لے لیں, اگر تھوڑا سا ہلکا سا ٹچ دے دیتا ہوں کہ غور کریں کہ ایک بندے نے یہ مائنڈ سیٹ بنایا ہوا ہے کہ مثال نے بچہ ہے تو بچے کو امی لاڈ کرتی ہے, پیار کرتی ہے, سب کی کرتی ہے نا. تو بتائیں جب اس کو پیر کو چوٹ لگتی ہے تو منہ سے کیا آواز نکلتی ہے؟ ہائے اللہ, ہائے امی. جو پہلی آواز نکلتی ہے اس کی کیا نکلتی ہے؟ ہائے امی. کیوں نکلتے ہے اس کے بعد سے, کبھی سوچا؟ اس کے منہ سے آواز ہائے امی کی کیوں نکلتی ہے؟ اس لیے کہ وہ امی کو اپنے دردوں کا مداوا سمجھتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میرے درد کی دوا میری امی ہے, ہائے امی, اس لیے وہ کہتا ہے. اب اس کا یہ سوچ کس نے بنائی ہے؟ جب پیدا ہوا تھا اس کو پتا تھا کہ یہ میری امی ہے. کس نے بنائی ہے؟ امی کے پیار نے بنائی, امی کے ساتھ اس کے تعلق نے بنایا. اور جو کسی سے تعلق بڑھتا چلا جاتا ہے تو زبان پہ پہلے کس کا نام آتا ہے؟ اسی کا نام آتا ہے, اسی کی طرف سے. یار وہ فوراً بال لے کے آنا, وہ فوراً فائر بریگیڈ کو کال کرنا, یا اللہ تو بچا لے, یا اللہ تو محفوظ رکھ لے. فوراً یہ نہیں ہوتا, کیونکہ اس کی محبت کو تو نہیں لیا ہوتا نا, اس سے تعلق کو تو نہیں بنایا ہوتا نا. اچھا, ماں کی طرح محبت اللہ سب سے کرتے ہیں, تو ماں کی محبت کا احساس تو بچے کو ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں اللہ کی محبت کا احساس نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ بچہ دل لگاتا ہی ماں سے ہے. وہ بچہ جو ہے ماں کی ہر چیز کو آبزرو کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ماں نے, بابا نے یہ نہیں کیا, ماما نے یہ کیا ہے, ماما نے یہ چیز دی ہے, ماما نے چاکلیٹ دی ہے, یہ دیے. آپ کس سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ ماما سے. کیوں بھائی ماما سے کیوں پیار کرتے ہو؟ ماما مجھے چاکلیٹ بھی دیتی ہے نا. بابا چاکلیٹ نہیں دیتے, بابا غصے ہو جاتے ہیں, ہے نا, یہ کہتے ہیں کیونکہ اس نے اس کی نعمتوں کو ریئلائز کیا ہے کہ یہ مجھے دیتی ہے, بچہ ہے نا. اور ہمیں اللہ پاک نعمتیں نہیں دیتے. ہمیں اللہ پاک نے آنکھیں دی, کان دیے, دماغ دیا, گاڑی دی, بنگلہ دیا, پیسے دیے, چیزیں دی نہیں دی. تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ اللہ نے دی ہے اس بچے کی طرح؟ ہم اس بچے جتنا بھی کام نہیں کر سکتے. جب بچے جتنا کام بھی نہیں کریں گے تو دل سے ہائے اللہ نکلے گا, یا اللہ تیرا شکر ہے نکلے گا. اب آپ سمجھیے کہ الحمدللہ کب نکلے گا دل سے. اب غور کریں کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا, ہاں کیا بات ہے یار, مزہ آ گیا, ہے نا. یہ جو فیلنگز ہیں نکلتی نہیں نکلتی, یعنی خوشی پہ بھی نکلتی ہے, اور جب درد ہوتا ہے ہو ایسے کرتے نہیں کرتا, یہ نکلتی ہیں. لیکن یہی فیلنگز کی جو او سے نکلتی ہیں, اسی کی جگہ اللہ آ جائے تو کب آئے گا؟ جب دل میں بس جائے گا. تو پھر جو بھی ہوگی وہ الحمدللہ الحمدللہ, وہ الحمدللہ سبحان اللہ, نکلے گا نہیں نکلے گا؟ ٹھنڈا پانی پیے گا, اس کو پتا ہوگا یہ ٹھنڈا پانی کس نے پلایا ہے؟ اللہ نے. جب یہ یقین ہوگا, پتا ہوگا, اور ہر وقت سوچے گا مجھے اللہ ٹھنڈا پانی پلا رہے ہیں, تو پھر کیا نکلے گا؟ کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی الحمدللہ کو. پھر کیا کرے گا؟ الحمدللہ سبحان اللہ, مزہ آ گیا, الحمدللہ, ایسے کرے گا. یعنی وہ تسنو نہیں ہوگا اس کے اندر, وہ اندر سے فیلنگ نکلے گی. اندر سے فیلنگ کب نکلے گی؟ جب اندر جائے گی نا, جب وہ بار بار سوچے گا اللہ کے بارے میں, یہ مجھے اللہ نے دیا, یہ مجھے اللہ نے پہن دیا. اچھا دیکھیں میں کھانا کھا رہا ہوں, مجھے کوئی آ کے تنگ بھی نہیں کر رہا, مجھے کوئی ٹاک بھی نہیں رہا, کتنے مزے سے کھانا کھا رہا ہوں, کتنا قیمہ بنا ہوا ہے, اچھا کھانا بنا ہوا ہے, بیگم بول بھی نہیں رہی, بچے بھی نہیں تنگ کر رہے, وہ بھی سوئے ہوئے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, میں کھانا کھا رہا ہوں. اور کون کھلا رہا ہے؟ یہ ماحول کون بنا رہا ہے؟ نظام تکوینی پہ سوچیں. وہ بار بار اس کے کھٹکے گا اللہ 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 اللہ.
تو پھر اب بتائیں مشکل کے وقت اور خوشی کے وقت اللہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ یہ ساری بات میں نے پتہ کیوں کی ہے؟ اب آپ بتائیں اگر یہ فیلنگ اندر گھس گئی آپ کے دماغ میں، آپ کے اندر میں گھس گئی، تو مشکل کے وقت میں خود بخود آٹومیٹکلی اللہ نکلے گا نہیں نکلے گا؟ اب اگلی بات پہ آتا ہوں. جب قبر میں جائے گا ایک بندہ اور قبر میں اسے پوچھیں گے تمہارا دین کیا ہے، وہ کہے گا فیکٹری، کیونکہ اس کا یقین ہی فیکٹری پر تھا نا. تو تم کس راہ پہ چلتے تھے؟ میٹیریلزم پر، فیکٹری پر، چیزوں پر، وہ مرسیڈیز پر، فلاں پر ہے نا. تو اس کے دل سے کیا جو تھا وہاں پہ وہ تصنع نہیں کر سکتا، بناوٹی چیزیں نہیں پیش کر سکتا. جیسے طوطا ہوتا ہے نا، ذبح کرو کیا نکلے گا اس کے؟ لا الہ الا اللہ. اس کو لا الہ الا اللہ سکھا دو، اس کو کہو جب مرو گے تمہیں کوئی ذبح کرے گا تمہیں لا الہ الا اللہ کہنا ہے. تو اس کو جب کسی نے ذبح کرنا شروع کیا وہ کیا کرے گا؟ چی چی چی، کیونکہ اس کے اندر چی چی بسا ہوا ہے. اس کو پتہ ہے میری فطرتی آواز چی چی ہے. اس چی چی کرے گا، وہ چو چو کرے گا، اللہ اللہ نہیں کرے گا. تو فطرتی آواز وہاں نکلے گی. اس سے پوچھیں گے من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا وہ تو پالتا مالتی میری فیکٹری تھی، میری امی پالتی تھی، میری گاڑی پالتی تھی، میری جاب پالتی تھی، نوکری جاب، وہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں آئیں گی. لیکن اللہ نہیں آئے گا، کیونکہ جب بسا ہی نہیں ہے تو آئے گا کہاں سے؟ جب اس نے ہر چیز کے پیچھے دیکھا ہی نہیں کہ اللہ ہے تو آئے گا کہاں سے؟ آ سکتا ہے؟ نہیں آئے گا. اب اسی چیز کو دیکھیں، اس سے پوچھے گا ماں دینوں کا، وہ دین بتائے گا فیکٹری. من ربو کا، تمہارا رب پالنے والا کون ہے؟ تمہاری تربیت کرنے والا، تمہیں چیزیں دینے والا کون ہے؟ پالنے والا ہوتا ہے نا، بچے کو پالنے والا کون ہے؟ امی ابو. تو تمہیں پالنے والا کون ہے؟ امی ابو. تمہاری فیکٹری، تمہارا ادارہ، فلاں 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 فلاں. وہ کہے گا ہاں نا وہی ہے نا. سے کہیں گے چلو بھائی تمہاری رہنمائی کرتے تھے، تم جب زندگی گزارتے تھے تمہیں رہنمائی کی ضرورت پڑتی تھی، تو تمہارا رہنما کون تھا؟ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، وہ فلاں تھا نا، وہ تھا وہ. اچھا وہ ٹیکس جو ہے نا، ٹیکس کا جو لائر تھا وہ اچھی مشورے دیتا، میرے فیکٹری سے اچھی چلی. وہ میرے گرینڈ پا وہ انہوں نے بزنس کیا تھا، ان کے ایکسپیرینس کو میں نے گین کیا، انہوں نے بڑا رہنمائی کی. کبھی کہے گا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ جب دل میں گیا ہی نہیں ہے تو کہے گا کیوں؟ تو اب آپ بتائیں کہ یہ سورہ کہف قبر کے فتنے سے بچائے گی کیسے؟ ایسے کہ جب اس کے معنی کو آپ اندر اتاریں گے، سمجھیں گے کہ اس کے اندر اللہ ہم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے، تو وہ جب بار بار سوچیں گے، بار بار سمجھیں گے، تو فیلنگ، مائنڈ سیٹ چینج ہوگا. جب چینج ہوگا تو خود زبان سے اللہ نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ قبر کا عذاب آپ کے پاس بھی نہیں آ سکے گا، کیونکہ آپ فیلنگ چینج کر کے گئے. ظاہر میں چھوٹے موٹے گناہ RX ہوتے رہیں گے، لیکن اندر سے آپ پکے مومن ہوں گے، آپ کو ہلا نہیں سکے گا کوئی. لیکن کب؟ جب ہر چیز کے پیچھے سوچیں گے ایسا کیوں ہوتا. اللہ پاک نے سوچوایا نا، اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کیا، سوچوایا نہیں سوچوایا کہ سوچو، لیکن ہم سوچتے نہیں تھے. آپ سوچو، ہر چیز پہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے آپ. جب مجبور ہو جائیں گے پھر آپ کہیں گے ہاں یار یہ تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کی طرف سے ہو رہا ہے، اس کی طرف سے. خود بخود ریزننگ چینج ہو جائیں گی. اب وہ ریزن نہیں ہوگی، کوئی اور ہو جائے گی، ہے نا. اب آپ غور کریں کہ دجال کا فتنہ ہے کیا، اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں ڈسکشن کریں گے. اب 8 دن تک ہر فتنے سے بچاؤ. اب آپ بتائیں 8 دن تک جب آپ کا چیزوں سے تعلق ہی ختم ہو گیا تو چیزیں آپ کو اللہ سے ہٹا سکیں گی؟ چیزیں آپ کو اللہ سے دور کر سکیں گی؟ اور لڑکیوں کی، لڑکوں کی، چیزوں کی، اپنوں کی، پرایوں کی محبت اللہ کی محبت سے دور کر سکے گی؟ کیونکہ آپ کے دل میں بستے ہی اللہ ہے. تو کوئی اور بس سکے گا اس میں؟ یا کسی اور کو جگہ دے سکیں گے مکمل دل کی؟ نہیں دے سکیں گے، ممکن ہی نہیں ہوگا آپ کے لیے دینا. آپ تصور ہی نہیں کر سکیں گے کہ میں کیسے دل سے اس کو نکال لوں اور کسی اور کو بسا لوں. کیونکہ جب آپ نے اس کو سوچا ہوتا، جیسے میں نے چھوٹی چھوٹی چیزیں بتائی ہیں نا، یہ روزمرہ ہم کرتے ہیں، چھوٹی موٹی چیزوں کو سوچیں گے. مثال لے لیں، ایک جو ہے بلی کا بچہ ہے، وہ مرا ہوا ہے، وہ ایک عورت ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں ہے نا، ہے فیلنگز اس کی چینج ہوگی. اس سین کو دیکھیں، ہے نا. تو اس کو کیوں اس کے آنکھوں میں آنسو آئے ہیں؟ کیونکہ اس فیلنگز کو محسوس کیا، اس درد کو محسوس کیا ہے. تو جو ہی ہمارے ساتھ جو نعمتوں کی بارش ہوتی ہے نا، اس خوشی کو محسوس کرنا شروع کریں گے، اللہ سے محبت خود بہت بڑھنا شروع ہو جائے گی. وہ جو غور کرتے چلے جائیں گے، روزانہ خود بہت چینجنگ ہو جائے گی. اب آگے دیکھیے دجال کے فتنے سے حفاظت کیسے ہوگی، ہے کیا اس کو اوپر بعد میں. اچھا اب اگلی بات آتی ہے نور ہے نا. کتنا نور؟ سر سے پاؤں تک. اچھا ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک، زمین سے آسمان تک، زمین سے بیت عتیق تک، قیامت کے دن نور ہوگا. اچھا یہ بتائیے کہ اس نور کی جو فضیلت ہے یہ ہمیں کس سے ملے گی؟ سورہ کہف سے. تو نور ہوتا کیا ہے، اس سے فائدہ کیا ہوگا، اس کو آپ سمجھیں. آسان، بالکل روزمرہ ہماری زندگی میں ایسے ہی ہوتا ہے. وہی میں نے کہا آپ سے، آپ کی زندگی کی چیزوں کو لاؤں گا، آپ کے سامنے پیش کر دوں گا، آپ سمجھ لیں. یہ کمرہ حال بند ہے، آپ لوگ باہر کھڑے ہیں سارے، اور آپ لوگ پہلی دفعہ کلاس میں آ رہے تھے، رات عشاء کا وقت تھا، اور لائٹیں آف ہو گئی، بجلی چلی گئی. آپ سے کہا اندر آ جائیں اور سارے قرآن اٹھا لیں.
تو آپ کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ پہلی دفعہ آپ آ رہے ہیں، میں آپ سے کہتا ہوں قرآن اٹھا لو صاحب، اور میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ سب اندر آ رہے ہیں، اور آپ کو یہ پتہ نہیں آگے کرسی ٹھا ایک کا لگا، وہ سوری کچھ بھی وہ نکلے گا جملہ، پیچھے آپ ذرا رک کے آنا یار، آگے کرسی ہے، ایک نظر آ گئی ہے. لیکن میں آپ سے ایک ہی کہا یہ بات، اندر آتے وقت قرآن لے کے آئیے گا، قرآن اٹھا لیں. تو آپ کو کیا سوال ہوگا مجھ سے؟ قرآن کہاں ہے نا؟ اچھا دوسری بات یہ کہ آپ کی ٹھوکر لگی ہے تو آپ کہیں کوئی لائٹ وائٹ آن کر لو بھائی، ٹھوکریں لگنی پتہ نہیں چل رہا. یعنی آپ کو نفع دینے والی چیز کا یا نقصان دینے والی چیز کا پتہ چل رہا ہے؟ لائٹ آف ہے، اندھیرا ہے، پتہ چل رہا ہے؟ تو دل کا بھی یہی عالم ہے، اس کے ذریعے ہم چیزوں کو سوچتے ہیں، چیزوں کو سمجھتے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگ سارے بیٹھے ہوں، آپ میں سے کوئی دو ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو جانتے ہوں؟ آپ دو، اوکے، آپ دونوں آپس میں اچھے ہیں برے ہیں؟ دونوں ایک دوسرے کو اچھا سمجھتے ہیں. ابھی میں آپ کی جو میموری کی چپ ہے وہ نکال دوں، آپ ان کو اچھا سمجھیں گے برا سمجھیں گے؟ ختم. تو بیسیکلی ان کو اچھا کیوں سمجھتے ہیں؟ اپنی انفارمیشن کی بنیاد پر نا. اور اگر آپ کسی کو برا سمجھتے ہیں، یا آپ یا میں یا ہم برا سمجھتے ہیں، کس بنیاد پر سمجھتے ہیں؟ اس کے متعلق ہمیں کیا ملی ہے؟ معلومات ملی ہے نا. تو ان معلومات ہی کی بنیاد پر ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، ان معلومات کی بنیاد پر اس کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اچھا سمجھتے ہیں. کیا ہمیں اگر اس کے بارے میں معلومات مکمل نہیں ملے ہیں تو حقیقت میں وہ اچھا ہے؟ ضروری نہیں. اور حقیقت میں وہ برا ہے؟ ضروری. تو اس کا مطلب ہے کہ برا وہ ہے یا میں ہوں؟ میں ہوں، کیونکہ برائی میرے علم میں ہے نا. برائی اب بتائیں آپ کہ اگر لائٹ آن ہی نہ کریں گے، علم آئے گا ہی نہیں اندر، تو اگر غلط علم آئے گا تو سب کو برا سمجھیں گے، اچھا علم آئے گا تو اچھی کو اچھا سمجھیں گے اور برے کو برا سمجھیں گے. تو یہ جو صورت ہے یہ نور ہے. یعنی یہ کبھی ایسا ہوگا کہ آپ کو سر سے لے کر پاؤں تک اچھا برا سکھا دے گی، کہ آپ کو نظر آئے گا کیا برا ہے کیا اچھا ہے میرے اندر. تو وہ دکھا دے گی برا ہو رہا ہے یا اچھا ہو رہا ہے. وہ کیسے دکھائے گی آپ غور کریں، اسی واقعے پہ آگے آئے گا انشاءاللہ. وہ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ مجھے اللہ پاک نے ساری نعمتیں دی ہیں، میرے بچے بھی ہیں، میرے پاس باغ بھی ہے، میری فیکٹری بھی ہے، جسم کیا وہ کہے گا یار ہے تو صحیح، میرے پخانہ رک جائے تو کون نکالے گا؟ مجھے کھانسی لگ جائے 10 دن سے، مجھے 15 دن سے ہو رہی ہے، کون ٹھیک کرے گا؟ میرے آنکھوں سے پانی بہنا شروع ہو جائے اور رکے ہی نہ، کون ٹھیک کرے گا؟ میرے کانوں میں جو ہے آواز آنا بند ہو جائے تو کون ٹھیک کرے گا؟ تو یہ علم کیا ہے؟ نور ہے. العلم نور. تو وہ انسان کو کیا دے گا؟ اپنی ذات کی معرفت دے گا. تو جو جتنا سوچے گا، تھوڑا سوچے گا تو اپنی جان کو تو جانے گا نا. پھر آگے سوچے گا تو اس کو ایک جملے سے دوسرے جملے تک اس کو بصیرت رہے گی، اچھا برے کی تمیز رہے گی. پھر اس کے بعد وہ کیا ہو جائے گا؟ بیٹری چارج کرنی پڑتی ہے نا، یہ چارج والی کرنے والی بیٹری ہے، بیٹری کی چارجنگ ختم ہو جائے گی، ٹاؤں ٹاؤں کر کے آپ کا موبائل بند ہو جائے گا. پھر واٹس ایپ پہ جو ہے آپ اوبر کو نہیں منگوا سکیں گے، کریم کو نہیں منگوا سکیں گے، ہے نا. اس کو منگوانے کے لیے آپ کو موبائل چاہیے، اس کے اوپر سے کنیکشن چاہیے، اپلوڈنگ ڈاؤن لوڈنگ چاہیے. وہ نہیں ہے تو نہیں ہوگا. تو نور نہیں ہے آپ کے پاس، تو علم نور ہے. اس کے اندر علم ہے، اس کے اندر وہ علم ہے جو آپ کو چیزوں کی حقیقت بتا دے گا. اب آپ بتائیں، وہی پرانی بات، میٹیریلزم، چیزوں سے تعلق، تو چیزوں کی پہچان ہوگی، آپ تعلق بنائیں گے. میں ایک بات کہتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں یہ ہیرے کا موبائل ہے اور جو لینا چاہے لے لیں. کتنے لوگ لیں گے اس کو؟ سارے لوگ لیں گے. جو نہیں کہتا نا کہ لیں گے سارے، کیونکہ کہتے ہیں کروڑوں کی پراپرٹی مل رہی ہے یار، ہیرے کا مجھے کسی نے دیا، میں نہیں لینا چاہتا. لیکن اگر جب آپ وہاں سے چلیں اور تقریباً مثال آپ کراچی میں سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہیرے کا موبائل ہے جو پہلے لے گا، اور آپ ابھی لاہور کے مضافات میں ہی پہنچے تھے یا آپ ابھی ملتان پہنچے تھے اور میں نے اناؤنس کر دیا سوری وہ ہیرے کا نہیں ہے، وہ تو پلاسٹک کا ہے، پھر کیا ہوگا؟ سب مجھے گالیاں دیں گے. تو چیز کی اہمیت کیا ہے پتہ چل گئی نا. تو اب آپ کی دوڑ ختم ہوگی، ختم ہوگی. اب کوئی پہلے پہنچنے کی کوشش کرے گا؟ سارے واپس جائیں گے، دل برداشتہ. تو جب آپ کو چیزوں کی حقیقت کا پتہ چل جائے گا تو پھر تعلق ویسے ہی رہیں گے یا ختم ہو جائیں گے؟ مجھ سے ایک بندہ آیا، کہنے لگا ایک لڑکی سے مجھے 12 سال سے محبت ہے، تو مفتی صاحب کوئی ایسا وظیفہ بتاؤ، کوئی ایسا طریقہ بتاؤ میری شادی ہو جائے اسے. میں نے کہا میں ضرور بتاؤں گا. میں نے اس کو وظیفہ بتایا، طریقہ بتایا. اس کو میں نے کہا کہ پہلا کام یہ کریں، آپ استخارہ کریں. استخارے کے بارے میں کبھی سوچا؟ اس طرح سوچیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نے کہا استخارہ کریں. تو اس نے کہا ٹھیک ہے استخارہ کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ میرے نہ ہو. اس کے ذہن میں یہ تھا. میں نے کہا نہیں، استخارے کا یہ مطلب نہیں. استخارے کا یہ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ جو میرے لیے بہتر ہے تیرے علم میں وہ کر دے. تو آپ اس کو بہتر سمجھتے ہیں تو اللہ بھی بہتر کر دیں گے نا. ٹھیک ہے. تو اب جب آپ اللہ سے بار بار یہ کہیں گے یا اللہ جو میرے لیے بہتر ہے آپ کے علم میں اور آپ کی قدرت کے مطابق وہ میرے لیے مقدر کر دے، تو آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسباب بنا دے. تو کیا ہوگا اگر وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ اسباب کون سے بنائیں گے؟ ہونے والے نہ ہونے والے. اور اگر آپ کے حق میں بہتر ہے تو کون سے اسباب بنائیں گے؟ ہونے والے یا نہ ہونے والے؟
تو وہی ہوا، اس کے ساتھ لڑائی ہوگی. وہ تو استخارہ کرتا رہا. میں نے کہا استخارہ نہیں چھوڑنا، روزانہ مجھے میسج کرنا ہے، بتانا ہے. اور استخارہ میں اس سے پوچھ رہا تھا ایسے ایسے کرنا ہے، پوری فیلنگس کے ساتھ کرنا ہے، 100% کام ہوگا آپ کا. کام تو ہوگا. اور اس نے 6-7 دن استخارہ کیا. اس کی کال آئی کہ بعد میں اس نے بہت بتایا مجھے لڑائی ہوگی میری. اس کی لڑائی ہوئی اس سے، اور ایسی لڑائی ہوئی اس نے چنگی خاصی گالیاں دی اس 12 سال کی محبت میں. اور اس کی ماں بہن سب کچھ برابر کر کے، اور اس نے سارا کالا چٹھا بتا دیا، اور میں کیوں محبت کرتی تھی وہ بھی بتا دیا. اس نے سب کچھ بتا دیا. اب اس کے دل میں کیا پیدا ہوگی؟ نفرت پیدا ہوگی. اس نے کہا میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. اچھا اب آپ بتائیں اگر وہ پہلے چھوڑتا تو اس کا تعلق باقی رہتا نا. لیکن اب اس کو اس کی حیثیت کا پتہ چل گیا. تو اب اس کے ساتھ محبت کرے گا نفرت کرے گا؟ 12 سال بعد اب نفرت کرے گا. تو چیز کی اصلیت پتہ ہونے کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ رشتے بدل جاتے ہیں، محبتیں بدل جاتی ہیں، تعلق بدل جاتے ہیں. پرانے والے تعلق نہیں رہتے، وہ بالکل چینج ہو جاتا ہے سارا کچھ، ہے نا. ایک مثال تھی. تو اسی طرح یہ علم کیا ہے؟ اس کے اندر نور ہے. اس کے اندر آپ کو چیزوں کی حقیقت کا پتہ چلے گا، میٹیریلزم کا پتہ چلے گا، اور ایمان کا پتہ چلے گا. جو ہی اس کا پتہ چلے گا، چیزوں کی حقیقت کھلے گی، آپ کے تعلق خود ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ نور ہے. اور کہاں نور ہے؟ یہاں بھی نور ہے. اور ظاہر بات چیزیں کہاں تک ہیں؟ آسمان تک ہے نا. اور پھر یہی چیزیں جس کے ساتھ ہمارا تعلق ہوگا، یہی تعلق ہمیں کہاں کام آئے گا؟ قیامت کے دن کام آئے گا. اور قیامت میں دن گپ اندھیرا ہوگا. ایمان والے سورہ حدید میں دیکھ لیں، اپنی ایمان کی روشنی میں کیا جا رہے ہوں گے؟ چل رہے ہوں گے. اور منافقین کہیں گے تھوڑی سی ہمیں بھی ٹارچ دے دو بھائی، ہم بھی چلتے ہیں. تھوڑی دیر چلیں گے، پھر وہ ٹارچ آف ہوگی، کھائیں گے وہ، اور وہ اچانک پل صراط سے نیچے گر جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے. پورے سورہ نقشہ کھینچے اللہ تعالیٰ. اب اس کو اس کے ساتھ ملائیں، سمجھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کہہ رہے ہیں نور ہوگا. نور کیا ہوگا؟ تم راستے پہ چل رہے ہو. پل صراط کیا ہے؟ پل صراط سیم اسی طرح ہے. اب غور کیجیے گا پل صراط کو سمجھنے کے لیے. ایک رسی باندھ دی ہے، میں کئی دفعہ مثال دیتا رہتا ہوں، کو سمجھنے کی ہے. اس رسی پہ ایک بندہ چل رہا ہے. اگر دو باتوں پہ غور کیجیے گا کہ اگر اس رسی پہ چلتے چلتے لائٹ چلی جائے، چل سکے گا؟ مشکل ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس رسی پہ چلتے چلتے اس کی توجہ گرنے پر ہو، چلنے پر نہ ہو. جیسے میں بتاتا ہوں، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ رسی پہ چل رہے ہیں، اور آپ کا کیا حال ہوگا؟ ذرا اس کا پاؤں ڈگمگائے گا تو کیسے منہ نکل کھلے گا؟ اوئے ہیں، اس کو کچھ نہیں، آپ کو کچھ نہیں ہو رہا، آپ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے منہ کیسے بن رہا ہے؟ اوئے ابھی گیا، او بچ گیا یار، اوئے اب آپ گیا گر گیا. وہ اب کوئی ہوش نہیں کیا ہو رہا، کیونکہ آپ انوالو ہیں ٹوٹلی. آپ کس پہ فوکس کر رہے ہیں؟ اس کی گرنے پر. اور وہ کس پہ فوکس کر رہے ہیں؟ چلنے پر، اپنے ہدف پر، اپنے مشن پر. تو ایمان والے اسباب پر، پرابلمس پر فوکس نہیں کرتے، اپنے کس پہ فوکس کرتے ہیں؟ ہدف پر، مشن پر. اور جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں، جو پل صراط پہ چلنے کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئے، جو پل صراط پہ چلنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ کس پہ فوکس کریں گے؟ نیگیٹو چیزوں پر، چیزوں کی کمیوں پر. تو بالآخر وہ یہاں بیٹھ کے بھی ڈریں گے. اور ایمان والے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، وہ اس پل صراط پر چلنے کے باوجود بھی نہ انہیں خوف ہوگا نہ ہمیں ڈر ہوگا. اولیاء اللہ تو یہی ہوتے ہیں نا، پل صراط پر چل رہے ہیں، اس کے باوجود ڈرتے نہیں ہیں. کیوں نہیں ڈرتے؟ ان کی نگاہ اس پر ہے. فرق آیا نہیں آیا؟ یہ تھنکنگ سے ہی فرق آیا. یہی نور ہے. تو یہی نور قیامت کے دن بھی کام آئے گا. یہی نور یہاں سے ملے گا. یہ ہے اس کی فضیلت. اب وہ پرانی دعا آپ کو یاد آئے گی، وہ دعا اس کے ساتھ میچ کریں تو آپ سورت کو سمجھیں گے تو پھر آپ کو مزہ آئے گا. ہاں واقعی مزہ آئے گا. اچھا آخری جو اس کی فضیلت تھی وہ یہ ہے کہ یہ سورت 2 جمعوں کے درمیان مغفرت کا ذریعہ ہوگی. اچھا اب آپ بتائیں کہ ایک بندے نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ کے سسٹم میں جو فائل میں اپلوڈ کروں گا ابھی ڈیلیٹ کر دیں. جو فائل آپ کے سسٹم میں ڈالوں گا USB کے تھرو کل، وہ ابھی ڈیلیٹ کر دیں. آپ مجھے کیا کہیں گے؟ کہ بھائی ڈالی ہی نہیں ہے، ڈیلیٹ کیوں کروں؟ بھائی ڈالو گے تو ڈیلیٹ کروں گا نا. تو آپ نے اس میں ڈالی ہی نہیں ہے، میں نے اس کو ٹرانسفر ہی نہیں کیا، آپ کے پاس موجود ہے، میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں. تو مغفرت کسے کہتے ہیں؟ ڈیلیٹ کرنے کو نا. لوگ یہ سمجھتے ہیں نا، ہے نا، مغفرت اسی کو کہتے ہیں نا. تو پھر اس کا مطلب ابھی جو گناہ کیے ہی نہیں ہیں تو ان کو ابھی سے ہی ڈیلیٹ کر دیا، تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ہاں اللہ پاک اسباب ہی وہ پیدا کر دیں گے کہ گناہ ہوں گے ہی نہیں. اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرما دے. اور اگر کوئی ہو بھی گیا ظاہراً تو اللہ پاک اس پہ توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے. تو 2 کام ہو جائیں گے کہ اس کی فضیلت سے، اس کی برکت سے. اچھا اس کی ظاہری برکت سے نہیں، وہ بھی ہے،
اس کی مانوی برکت ہے اصل میں. تو اب آپ بتائیں کہ جب آپ نے صورت کو سمجھ لیا تو آپ گناہ ہوں گے. اللہ پاک دوسری جگہ کہتے ہیں گناہ تم کیوں کرتے ہو؟ تو فرماتے ہیں کہ تم گناہ اس لیے کرتے ہو تم جاہل ہوتے ہو. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ باہر پولیس والا کھڑا ہے اور 10,000 جرمانہ کر دے گا تو آپ گاڑی کھڑی کریں گے؟ کر دیں گے نا. لیکن ایک کو پتہ ہے بورڈ لگا ہوا ہے کہ یہاں جو کھڑے کرے گا اس کا 10,000 جرمانہ, آپ اس کے پاس بھی نہیں جائیں گے, رکیں گی بھی نہیں وہاں پہ, یار آگے ہٹو 10,000 جرمانہ ہو جائے, کیونکہ آپ کو احساس ہے, پتہ ہے 10,000 جرمانہ ہونا ہے, نہیں کرو گے. تو ادھر بھی اللہ کا گناہ, اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہیں اس کو پتہ ہی نہیں اللہ کون ہے, اللہ کیسے ہیں, اللہ کتنے رحیم ہے, کریم ہے, غفار ہے, پتہ ہی نہیں ہے. تو جو ہی وہ اللہ کو سوچنا شروع کرے گا, میرا اللہ ایسے ہیں, میرے اللہ ایسے ہیں, میرے اللہ ایسے ہیں, ان کو پڑھنا شروع کرے گا, قرآن کو پڑھنا شروع کرے گا, دیکھے گا میرے اللہ کون ہے, میرا اللہ کیسا ہے. تو جب دیکھے گا پھر وہ گناہ کرے گا, اس کو شرم آئے گی, میں کیسے کروں گناہ یار, میں ایسے اللہ کا گناہ کروں جو مجھے دن رات نعمتیں دیتا ہے, میں ایسے اللہ کی نافرمانی کروں جو پکڑ کے جہنم میں لٹکا دے گا نیچے. دونوں پہلو ہیں انسان کے اندر, ڈر بھی ہے, پنشمنٹ بھی ہے, ریوارڈ بھی ہے. جب سوچے گا پھر گناہ کرے گا. تو یہی ہے اسباب پیدا کرنے. یوں ہی ان چیزوں کو سمجھیں گے, صورت کو سمجھیں گے, ان کے اندر احکام کو سمجھیں گے تو خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. دیکھیں فضائل انکنڈیشنل ہیں. میں نے اس لیے یہ سارا سین کریٹ کیا ہے کہ آپ اس کی حقیقت کو سمجھ سکیں کہ یہ صورت پڑھنے سے فضیلت ملے گی. اب آپ بتائیں اگر کوئی ڈاکٹر دوائی دیتا ہے اور آپ کو دوائی کا پتہ نہیں ہے یہ کس چیز کی ہے, اور آپ کا پیٹ ٹھیک ہو جاتا ہے, ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے, ہو جاتا ہے, نہیں ہوتا ہے. تو یہ دوائی ہے, ٹھیک کر دے گی آپ کو. لیکن کیونکہ یہ دوائی جسم کی حد تک تو ٹھیک کرے گی, مائنڈ کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کو سوچنا پڑے گا, فکر کرنی پڑے گی. دماغ کی دوائی کے لیے سوچے نہ اور دوائی مل جائے, ہوگا؟ اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں تھوڑی سی 4 تک کے بیچ میں. اس دفعہ میں نے نہیں رکھا گیپ, اگلی کلاس میں تھوڑا سا گیپ رکھوں گا انشاءاللہ. اس دفعہ کیونکہ کلاس تھوڑی دیر سے سٹارٹ کی تھی تو یہ 10-15 منٹ میں ہے, ہم اس کو پورا کرتے ہیں. یہ فتنہ آزمائش کہتے ہیں, عورتیں فتنہ ہیں. جو اردو میں جو فتنے کا مطلب ہے نا وہ اور ہے. اردو میں فتنے کا کیا مطلب ہے؟ مصیبت ہے نا. یعنی اردو میں فتنے کا مطلب یہی ہے نیگیٹو, بس. عربی میں فتنے کا مطلب یہ نہیں ہے. وہ کیا مطلب ہے؟ تو ابھی فتنہ اور آزمائش جو اوپر ذکر ہوا ہے نا, دجال کا فتنہ, بیسیکلی ہم اس پہ تھوڑا فوکس کریں گے. اس سے آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ سورہ کہف جو ہے یہ کہاں لے کے جا رہی ہے ہمیں, یہ ہمیں کیا سکھلانا چاہ رہی ہے. تو ایک چیز ہم ابھی دیکھتے ہیں, فتنہ کیا ہوتا ہے, یہ فتنہ کیا بلا ہوتی ہے عربی کے اعتبار سے, جس کو اللہ پاک فتنہ کہتے ہیں. اور دوسرا ہم یہ دیکھیں گے دجال کے معنی اور مطلب کیا ہے, دجال کہتے کس کو. اور تیسرا ہم یہ دیکھیں گے دجال کا فتنہ اور اس سے حفاظت کی کیا ترکیب ہے. دجال کی فتنہ کیا ہے, دجال کے فتنے کے ٹولز کیا ہوں گے, کہ فتنہ اور آزمائش ہوتی کیا ہے. اچھا دیکھیں عربی کی اگر کتابوں میں دیکھیں تو فتنہ جو ہے فاتانون, فتنہ فتنے سے نکلا ہے. تو اس کے بنیادی ورڈ فتن ہے, فاتانون ہے. اس کے بنیادی ورڈ کے جو معنی ہے, جس کو روٹ ورڈ کہتے ہیں, اس کے جو معنی ہے وہ یہ ہے امتحان اور آزمائش کے, ابتلاء اور اختبار, امتحان اور آزمائش کے. اچھا اس کا اگر پیور معنی سمجھنا ہو جس کو عرب لوگ استعمال کرتے تھے, تو عرب لوگ کہتے تھے کہ فتن تو افتنو, فتن تو ذہب بالناری, کہ عرب لوگ اصل میں فتنے کا لفظ وہاں استعمال کرتے تھے کہ جب آپ سونے کو پگھلائیں اور سونے کو آگ کے ذریعے پگھلا کر کھوٹ کو الگ کر دیں اور سونے کو الگ کر دیں, یہ جو پورا پروسیجر ہے, یہ پورا طریقہ کار ہے, یہ پورا جو کام ہوا ہے, اس کو فتنہ کہتے ہیں. تو فتنہ بیسیکلی وہ کون سا پروسیجر ہوگا, وہ ہوگا جس کے اندر کھرا اور کھوٹا کیا ہو جائیں, الگ الگ ہو جائیں. تو اس میں نیگیٹو پہلو ہونا ضروری نہیں ہے, رزلٹ نیگیٹو بھی ہوں گے اور کچھ نیگیٹو طرف چلے جائیں گے کچھ. تو فتنہ کیا ہے بنیادی طور پہ, فتنے کا مطلب کیا ہے عربی کے اعتبار سے, کہ وہ طریقہ کار ٹیسٹ, وہ طریقہ کار جس کے تھرو آپ یہ جانتے ہیں کہ اس کے اندر کھرا کتنا ہے اور کھوٹا کتنا ہے, کون اہل ایمان ہے اور کون اہل ایمان نہیں ہے, کون مجھ پہ یقین رکھتا ہے اور کون مجھ پہ یقین نہیں رکھتا. اب دیکھیں جو عذاب آتا ہے, بالاکوٹ میں زلزلہ آیا تھا, لوگ کہتے ہیں یہ زلزلہ عذاب ہے یا فتنہ ہے. آپ بتائیں زلزلہ عذاب تھا یا فتنہ؟ یہ فتنہ بھی تھا, عذاب بھی تھا. وہ کیسے کہ بھائی ایک چیز ہے, آپ کسی کو سوئی چبوتے ہیں تو یہ سوئی چبونا سزا ہے یا اچھی چیز ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے بندے پہ. کہ اگر یہ سوئی چبو رہے ہیں آپ ڈاکٹر بن کے کسی کو ٹیکا لگانے کے لیے, تو یہ کیا ہے, اچھی ہے. لیکن یہی سوئی چبو رہے ہیں دوسرے بندے کو, اس کو اٹھانے کے لیے, یہ کیا ہے, بری ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے سوئی چبونے پر اگلا بندہ اس کو کیسے لیتا ہے. اللہ پاک نے زلزلہ لے کے آئے, ایک کا ایمان کیا ہے, بڑھ گیا, یا اللہ تو مصیبتیں ہمارے گناہ تھے تو معاف کر دے, آئندہ نہیں لے کے. تو ان کے لیے کیا ہے, یہ آزمائش تھی. ان کے اندر کی کھوٹ ختم ہوگی اور ایمان
کی بڑھوتری کے لیے دعائیں کرنے لگے. اور دوسرے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ مصیبتیں بھیلا نہیں تھی, ہمارا ہی گھر تباہ کرنا تھا, آپ کو کوئی اور نہیں ملا. وہ اسلام آباد والے ہمارا گلا ہی گرایا, باقی سارا نہیں گرا سکتے تھے, وہ سارا گرا دیتے. وہ تو بڑے بدماش ہیں, وہ فلاں فلاں کرتے ہیں, ہوٹلوں میں کیا کیا نہیں ہوتا, ادھر تو بہت تھوڑا ہوتا تھا. آپ نے ہمیں مصیبت لانی تھی, ہمارا ہی گھر تباہ کرنا تھا. یہ اس کے لیے کیا ہے, یہ زلزلہ عذاب ہے. ہر وہ آزمائش جو اس کو دور کر دے اللہ سے, یہ کیا ہے, عذاب بن گیا اس کے لیے نا, عذاب ہے اس کے لیے. تو ایک ہی چیز ایک بندے کے لیے عذاب ہو سکتی ہے اور دوسرے بندے کے لیے کیا ہو سکتی ہے, آزمائش ہو سکتی ہے. اس چیز کو آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھی ہے یا بری, اس چیز کا استعمال بتاتا ہے کہ اچھی ہے یا بری. لیکن اس میں ایمان کے اندر ٹیسٹ کرنے کے لیے اس میں پہلے ان کے اندر ایمان ڈالنا ضروری نہیں ہے. ایمان ہوگا, ہاں تھا نا, بالاکوٹ میں سارے مومن تھے. میری سی مثال ہی ادھر دی, میں نے تو کافروں والی دی بھی نہیں تھی. ڈائریکٹلی عذاب ہوگا, وہ ایک ہوتا ہے ایمان ہے ہی نہیں, اڑا دو کو میں ہاتھ ثبوت اڑا دی, وہ الگ چیز ہے. وہ فتنہ نہیں, اس کو فتنہ نہیں کہیں گے, اس کو عذاب کہیں گے. یہ جو فتنہ ہے جس کو ہم ظاہری طور پر فتنہ کہیں گے, ٹھیک ہے. تو فتنہ کیا ہے, ایک آزمائش ہوتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں کہ تم یہ کہہ دو سورہ عنکبوت میں کہ آمنا, ہم ایمان لیں, ہم تمہیں آزمائیں گے نہیں, ہم تمہیں ضرور ضرور آزمائیں گے. اچھا اللہ کیوں آزماتے ہیں؟ اللہ اس لیے آزماتے ہیں. میں ایک چھوٹی سی ابھی کچھ دنوں پہلے ایک سورت پڑھا رہا تھا, تو اللہ تبارک تعالیٰ آزماتے کیوں ہیں, یعنی اس پہ ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ ماریں گے, دوسروں کو قتل کریں گے. اچھا اب آپ بتائیں, ایک بندہ قتل کرتا ہے اور قتل کے نتیجے میں وہ کہاں جائے گا, جہنم میں, جنت میں. اور جو قتل ہو رہا ہے وہ جنت میں جائے گا, جہنم میں. ایمان والا ہے جنت میں. اچھا اب آپ کو سچویشن کریٹ کرتا ہوں, اللہ تبارک تعالیٰ کو پتہ ہے کہ یہ قتل کرے گا تو جنت میں چلا جائے گا, جہنم میں چلا جائے گا, اور یہ مر جائے گا تو جنت میں چلا جائے گا, پتہ ہے نا. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے, حال ماضی مستقبل سے پاک ہیں. اللہ کے سامنے سب کچھ ایسے ہے جیسے میرے سامنے کچھ چیزیں رکھی ہیں. حال مستقبل یا پاسٹ فیوچر اور جو پریزنٹ ہے یہ ہمارے لیے, اللہ کے لیے نہیں ہے. تو اللہ تو سب دیکھ رہے ہیں, جانتے ہیں. اچھا اللہ تبارک تعالیٰ ڈائریکٹلی اٹھا کے ایک کو جنت میں ڈال دیتے, ایک کو جنت میں ڈال دیتے, تو وہ بلیم کرتے نا کرتے ایک دوسرے کو. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ایک بندہ ہے, اس نے نیک اعمال کیے, اب اس نیک اعمال کی جنت بنتی ہے. تو اللہ نے کیا کہ اس کو شہید کروا دیا, یعنی اس نے شہادت کے لیے عمل کیا, شہید ہو گیا. اور اس بندے نے برے اعمال کیے, اس نے لا کے کیا کر دیا, قتل کر دیا, جہنم میں چلا گیا. اب یہ کر کے گیا ہے, یہ دلی طور پر مطمئن ہوگا کہ میں جہنم بنتی ہے میرے لیے. اور یہ نیکی کر کے گیا ہے, یہ دلی طور پر مطمئن ہوگا کہ میری جنت بنتی ہے. اور پھر وہاں جا کے اللہ کو بلیم کر سکے گا کوئی؟ ساری چیزیں کلیئر ہیں. اللہ اس لیے انوالو بھی نہیں ہوتا اسباب میں ڈائریکٹلی. کسی کو خود پکڑ کے ایمان میں, یعنی ایک بندہ کسی کو تھپڑ مارا, اللہ ہاتھ پکڑ لے, پکڑ سکتے نہیں پکڑ سکتے. اللہ کسی بچے کو قتل کر رہا ہے, وہاں پہ کوئی بندہ کسی بچے کو قتل کر رہا ہے, کس میں, برما میں, گلے کاٹ رہے ہیں بچوں کے, اللہ ان کے ہاتھ پکڑ نہیں سکتے. قدرت ہے, پکڑتے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فری چھوڑا ہے تاکہ تم جو کر چکے ہو تم کل کے دن خود مطمئن ہو اس کے اسباب کے, تم خود اطمینان ہو کہ جو مجھے سزا مل رہی ہے میں اس کا مستحق ہوں. تو اسی کو سورہ عنکبوت میں کہا ہے تاکہ اللہ جان لیں, یعنی تمہیں بتا دیں کہ تم میں سے برا کون ہے, تمہاری مرضی سے جو برا بنا ہے, تم میں سے اچھا کون ہے جو اپنی مرضی سے اچھا بنا ہے. تو یہ آزمائش ہے, یہ فتنہ ہے, یہ اللہ آزماتے ہیں. اور آزمائش ہم پر کس طرح کی آتی ہے؟ بہت ساری آزمائشیں آتی ہیں کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, خوف آئے گا, آزمائش خوف کی صورت میں بھی آئے گی. آزمائش نقص ثمرات, پھل تمہارے کام ہو جائیں گے, تمہاری جان پہ آزمائش آئے گی, تمہاری اولاد پہ آزمائش آئے گی. یہ ساری آزمائشیں آئیں گی. جانی آزمائش آئے گی, ایموشنل رسک, ٹھیک ہے, فائنینشیل رسک, یہ سارے رسک آئیں گے آپ کے ساتھ. تو اسی طرح شیطان کو بھی فتان کہتے ہیں, آزمانے والا. شیطان بھی یہی کام کرتا ہے, دکھاتا کچھ ہے کرتا. اب دوسرا ایک معنی کرتے ہیں دجال کا کیا مطلب ہے, باقی چیزیں اگلے ہفتے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجال دجل سے نکلا ہے. دجل کا جو مطلب ہے اگر عربی کی لغت کے اندر دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ چھپانا کسی چیز کو. اچھا جو چھپاتے ہیں تو ظاہر ہی نظر آتا ہے نا. کوئی لڑکی اگر برقع پہن لے فار ایگزامپل, بالکل سلم سمارٹ ہے اور آنکھیں اس کی نظر آ رہی ہیں, باقی کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, تو آپ کیا اندازہ لگائیں گے؟ اور چال بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. کتنی ایج کی ہوگی نہیں اندر. بعد میں پتہ چلا بیٹا دیکھ کے چلا کرو, ساری تمہاری کلاس فیلر نہیں ہوتی. میں 70 سال کی آنٹی ہوں, میری تمہارے جیسے پوتے ہیں, سوری آنٹی. تو آپ کو برقعے سے پتہ چلا, سیم یہی ہوتا نہیں ہوتا. تو یہ ہے تغطیہ, چھپانا. ظاہر کچھ اور ہے اور اندر کچھ اور ہے. اس کو کہتے ہیں دجل. اور اس کا پیور معنی جو ہے نا عربی میں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی چیز بری چیز ہے اور مثلا لوہے کی بنی ہوئی ہے, اس پہ سونے کا پانی چڑھا دو, اس کو کہتے ہیں دجل. یعنی کسی چیز پر اچھا سونے کا پانی چڑھائیں گے تو وہ سونا لگے گی یا لوہا لگے گی؟ یہ ہے, اسی کو کہتے ہیں دجال. جو سب سے زیادہ یہ کام کرے گا نا, جو سب سے زیادہ یہ کام کرے گا, یعنی ریالٹی کو
کسی اور شکل میں دکھائے گا. یہی کام کیا کرتے ہیں اچھی ماؤں کا انتخاب کیا ہے؟ نیسلے. ارے بھائی اس میں اندر کتنے کیمیکلز ہیں, کتنے کیا ہیں, لیکن اچھی ماؤں کا انتخاب ہے نا بھائی. اچھا پیپسی 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 اتنا اچھا کر کے دکھایا, یار پیپسی نہیں پیے گا تو. اب ریالٹی چینج کر دی کس وجہ سے؟ ملمہ سازی کر کے, ملمہ سازی کر کے, ہے نا. اچھا بریزے فلاں یہ وہ اتنا زیادہ دکھایا, تو پھر ہم اپنے آپ کو کس کی نگاہ سے دیکھنا شروع کر گئے. میں آپ کو لوگوں کو ایک مثال دیا کرتا ہوں. یہ ایک کرسی رکھی ہوئی ہے فار ایگزامپل, میں اس کرسی کو اٹھاتا ہوں, اس کرسی پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور سامنے پورا ہال ہے, پورا ایک مجمع ہے اور بہت سارے لوگ ہیں, لڑکیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں, اور سارے اس کرسی پہ بیٹھنے والے کہہ رہے ہیں واہ واہ کیا بات ہے یار, اور سب اس کو کہہ رہے ہیں کیا بات ہے, جیسے آفریدی بیٹھا ہوا ہے یا کوئی اور بندہ لے لو جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے وہ بیٹھا ہوا ہے. اچھا اب آپ بتائیں ان میں سے ہر ایک اپنے آپ کو یہاں بٹھانے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ اس جیسا بنانے کی کوشش کرے گا نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس کو واہ واہ ملی ہے نا, تو وہ بیسیکلی واہ واہ لینا چاہتا ہے, وہ بیسیکلی لوگوں کی واہ واہ لینا چاہتا ہے. تو واہ واہ اس پوسٹ پہ ملے گی نا, تو وہ ہر کوئی کیا بننا چاہے گا؟ اس پوسٹ پہ آنا چاہے گا. ہر کوئی کرکٹر بننا چاہے گا, شاہ رخ خان فلاں 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 وہ بننا چاہے گا. وہ بیسیکلی وہ نہیں بننا چاہتا, وہ جو ہے وہ بننا چاہتا ہے جو واہ واہ ملی, وہ واہ واہ لینا چاہتا ہے. اس کو واہ واہ یہاں سے ملنی دیکھی اس نے, لہٰذا میں یہ بن جاؤں. تو اب آپ بتائیں وہ اپنی مرضی سے وہ بن رہا ہے یا لوگوں کی چاہت سے وہ بن رہا ہے؟ لوگوں کی غلامی سے وہ بن رہا ہے, لوگوں کی چاہت سے بن رہا ہے. اب آپ بتائیں وہ مطمئن ہوگا یہ بننے میں؟ ظاہر میں تو واہ واہ مل گئی, کبھی مطمئن ہوگا؟ کیونکہ وہ تو کچھ اور بننا, اسے یہ ڈاکٹر بن رہے ہیں, بننا چاہ رہے ہیں. ان کو امی ابو نے کہا وہ فلاں ڈاکٹر ہے, شروع سے یہ کہا, یہ مثلا دل ان کا تھا انجینئرنگ کا وغیرہ وغیرہ کا, اس کے اندر انٹرسٹ بھی تھا ان کا, یا سافٹ ویئر انجینئر بننا چاہتے تھے. کمپیوٹروں کی واٹ لگائی ہوتی تھی, ایک کمپیوٹر کھولا, دوسرا کھولا, تیسرا کھولا, ان کو دل لگتا تھا اس میں کام کرنے میں. لیکن کیا کیا, ان کی کزن بھی ڈاکٹر بن گئے, فلاں بھی ڈاکٹر بن گئے, فلاں بھی ڈاکٹر. امی کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر بنا, یار دیکھو کیا سیلری لے رہا ہے, اس کی اچھی جگہ شادی ہوگی, اچھی لڑکی مل گئی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو سب کیا کریں, ایک ماحول بنا رہے ہیں جو اس کرسی والے کا بنایا تھا. تو اب اس نے کیا دیکھا, میں نے بھی ڈاکٹر بننا ہے. اب اس کا دل کر رہا ہے یار ڈاکٹر بننے کو, تو فارما کی جو بکس ہیں وہ کون پڑھے گا, یہ تو بڑی مشکل ہوتی ہے نا. تو یہ تو سبجیکٹ کافی مشکل ہے. وہ اس نے پوچھا نا کیسا ہوتا ہے, اس نے کہا چلو یار کچھ کر لوں گا. تو اب آپ بتائیں وہ دل سے پڑھے گا, دل سے ڈاکٹر بنے گا, دل سے ساری زندگی جیے گا؟ نہیں, کیونکہ وہ بنا ہے جو لوگ چاہتے تھے, وہ بنا ہی نہیں جو وہ خود چاہتا تھا. اگر وہ بن جائے جو خود چاہ رہا ہے تو آٹومیٹکلی کیا ہو جائے گا, اس کی زندگی سکھی ہو جائے گی, اس کی زندگی کے اندر اطمینان آ جائے گا. تو دجال بھی یہی کرے گا, وہ دکھاتا ہے, بنائے گا چیزوں کو ایسا سا کر کے دکھائے گا جو ہے ہی نہیں ہے ریالٹی. یعنی ریالٹی کو چینج کر دے گا آپ کی نگاہوں میں, آپ کی سوچ میں. ریالٹی تبدیل نہیں ہوگی, آپ کی نگاہ بدل جائے گی دیکھنے کی, آپ کے سٹینڈرڈز بدل جائیں گے. آپ اس کو اچھا سمجھیں گے جو اچھا نہیں ہے, آپ اس کو برا سمجھیں گے جو برا نہیں ہے, اور یہ معیار بدل جائے گا. آج اچھوں کو برا سمجھا جاتا ہے اور بروں کو اچھا سمجھا جائے گا. یہ سٹینڈرڈ کو یہ بندے چینج کریں گے, دجال. تو یہ دجال کون ہوگا, کیسے تبدیل کرے گا, یہ ملمہ سازی کیسے کرے گا, یہ کیسے ہوگی. تو آج کے سبق کے اتنا کافی ہے, آپ کا دماغ بھی تھک گیا ہوگا. تو باقی انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چاہا تو اگلے ہی ہفتے 2 سے انشاءاللہ 4 بجے یہ کلاس ہوگی. اگلے ہفتے میں کوشش یہ کروں گا کہ پہلی جو 8 آیات ہیں ایک نظر دیکھ کے آئیے گا. یعنی پہلی 8 آیات میں ایک مضمون بیان ہوا ہے, ایک بات بیان ہوئی ہے, تو اس کے اوپر انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ہم آپ سے بات کریں گے.